چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا ہے کہ صوبے میں سب سے بڑا مسئلہ مسنگ پرسنز کا ہے۔ مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں، غیرت کے نام پر خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے، خاموش نہیں رہوں گا، زیر التوا کیسز جلد از جلد نپٹائیں گے۔ چیف جسٹس بلوچستان جسٹس ہاشم کاکڑ کی تعیناتی اور جسٹس نذیر لانگو کی ریٹائرمنٹ پر دونوں ججز کے اعزاز میں کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس بلوچستان جسٹس ہاشم کاکڑ کا کہنا تھا کہ اپنے دور میں تعطل کے شکار کیسز کو جلد نپٹایا جائے گا۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ صوبے میں سب سے بڑا مسئلہ مسنگ پرسنز کا ہے۔ مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں، غیرت کے نام پر خواتین کو قتل کیا جاتا ہے، خاموش نہیں رہوں گا، ذیل التوا کیسز جلد از جلد نپٹائیں گے۔ چیف جسٹس بلوچستان جسٹس ہاشم کاکڑ کی تعیناتی اور جسٹس نذیر لانگو کی ریٹائرمنٹ پر دونوں ججز کے اعزاز میں کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس بلوچستان جسٹس ہاشم کاکڑ کا کہنا تھا کہ اپنے دور میں تعطل کے شکار کیسز کو جلد نپٹایا جائے گا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ لاپتہ ہونے والے افراد بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بلوچستان میں ہمارے بچوں کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں، ہمارے صوبے کے نوجوان لاپتہ ہوتے ہیں اور ان کے خاندان کو ان کا علم تک نہیں ہوتا، غیرت کے نام پر بے گناہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس ہاشم کاکڑ کا کہنا تھا کہ میں بلوچستان کے مسائل پر خاموش نہیں رہوں گا۔ نصیر آباد میں غیرت کے نام پر جھوٹے الزامات میں 300 خواتین کو قتل کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قلات کی تحصیل مانگوچر میں سڑک کنارے 20 غیر مکمل بلڈنگز کھڑی ملیں، 2014 کے بعد اس پر کام نہیں ہوا، تقریباً 2 ارب روپے کا خرچہ آیا۔ چمن ماسٹر پلان پروجیکٹ 1 ارب 79 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ ماسٹر پلان میں 550 دکانیں، گولڈ سٹوریج ویئر ہاؤسز، اس میں کولڈ سٹوریج ویئر ہاؤسز، بس اڈا، ٹرک اڈا، انٹرنیشنل طرز کی سبزی منڈی ہے۔ جس نے پروجیکٹ پر کام شروع کیا وہ اقتدار میں آیا تو کام رک گیا۔ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، یہ عوام کا پیسہ ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو 1 مہینے میں پروجیکٹس پر عمل درآمد کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ میں بہت نچلے طبقے سے میرا تعلق ہے، میں فخر سے کہتا ہوں کہ میرا والد درجہ 4 کا ملازم تھا، مگر میرے 2-3 بھائی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، سب سے نالائق اور کم لکھا پڑھا میں ہوں۔ مجھے اپنے والد پہ فخر ہے۔ میں نے یہاں جھٹکے کھائے ہے اس بلڈنگ میں جس میں میں ایز اے چیف جسٹس بیٹھا ہوں۔ اس پہ ایک جج صاحب نے مجھے کہا کہ کاکڑ صاحب جا کے ریڈی لگا دو، وکالت آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ آج وہ شخص نہیں اور اس بلڈنگ میں میں بیٹھا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ لڑتا ہوں، مجھے علی احمد پور 10 بار ایڈجرمنٹ مانگے، میرا پرابلم نہیں ہے، میں کہتا ہوں آنس کر کے میں ڈیٹ دے دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے 10 دن سے میں ادھر بیٹھا ہوں، میں ایک جونیئر کو 1 دن کا بھی ایڈجرمنٹ نہیں دیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیا جونیئر سے میری دشمنی ہے؟ میرے تو یا میرے بزرگ پیرنٹس کی جگہ پہ وکیل، جو میرے ایج کے میرے کنٹمپریریز ہیں وہ میرے بھائی ہیں، جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہاں گھر میں یہ ہوتا ہے بیٹے سب عزیز ہوتی ہے، بیٹیاں سب عزیز ہوتی ہے، مگر ماں اور باپ کو جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ مجھے جونیئر عزیز ہے، مجھے اپنے ایمان سے بھی زیادہ عزیز ہے، مجھے اپنے ذات سے بھی عزیز ہے۔ میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کلچر ختم ہونا چاہیے۔ مجھ سے بھی بوٹ پالش کروائے گئے، مجھے بھی کیس کو ہاتھ لگانے نہیں دیے گئے۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے بینچ میں جو میرے بھائی ہیں مجھے اپنے سے زیادہ ان پہ ایمان ہے۔ آپ کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے، آپ کی انسلٹ ابھی نہیں ہوتی ہے، آپ کو سنا جاتا ہے۔ جونیئر پہ سختی، میں نے بھی ان کو کہا کہ جونیئر کو ایڈجرمنٹ مت دے دو، فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے۔ آج صبح میرے سامنے ایک بچہ پیش ہوا، میں نام نہیں جانتا ہوں، کیا نام ہے، شمس اللہ خان پیش ہوا، بولتے نعمت صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے ویسے ہی پوچھا، میں نے کہا بیٹا کیا مسئلہ کیا ہے، آپ کا ایشو کیا ہے؟ اتنے خوبصورت طریقے سے اس نے ارگو کیا، تو میں نے کہا وہ کون سا وہ تھا جو آپ کا سینئر کہہ سکتا تھا، آپ نے نہیں کہا۔ ہم آپ کے ساتھ لڑ تو نہیں رہے، جھگڑ تو نہیں رہے، ہماری حیثیت تو پیرنٹس کا ہے، ہو سکتا ہے لہجے ہمارے تلخ ہوئیں گے مگر نیت ہمارے خراب نہیں ہوں گے۔ ہم نے بغیر فائل کھولے ہم نے کہا چلو نوٹس ہو گیا آپ کو۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی، جونیئر مجھ سے گلہ نہیں کرے، میرے کورٹ میں میرے بھائیوں کے کورٹ میں آتے ہوئے تیار ہو کر کے آئے۔ سینئر کبھی بھی آپ کو ایسا فری ہینڈ نہیں دے گا، ٹھیک ہے سینئر لورائی گیا، جوب گیا ہے، سپریم کورٹ گیا، آپ کو موقع ملا ہے پڑھ تو لو۔ باقی ریلیف دینا یقین جانے بڑا تکلیف دہ سچویشن ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ بھائی کوئی راستہ ہمیں بتا دے، کوئی اتنا راستہ مل دے کہ ہم اپنے جونیئر کو چھوٹا موٹا کوئی ریلیف دے دیں۔ ہاں اس کا ایک نقصان ہوا، میں رسپانسیبل ہوں، اس کا بھی میں رسپانسیبل ہوں، میں ایڈمٹ کرتا ہوں۔ ایک غلطی یہ ہوئی ہے یا سینئر وکیل بیٹھے ہوئے کہ کم از کم پہلے یہ ہوتا تھا، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، تو وہ بکس اٹھا کے لاتے تھے۔ ایک عزیز غلجی صاحب کا مشہور زمانہ ایک وہ ہوتا تھا، ایک آدمی اس کے ساتھ پی ایل ڈی اور ایس ایم آر اٹھا کے لاتے تھے۔
یا کوئی فیس ویلیو تھا، نو ڈاؤٹ تھا، میں خود اس کا شکار رہا ہوں، میرے سارے برادر ججز اس کے شکار ہیں۔ ہم نے ایک شعوری کوشش کی، ہم بیفور ٹائم آ گئے، وقت سے پہلے کہ شاید ہم ابھی شاید کنسیڈر ہوتے جج بننے کے لیے، ہم 15 سال پہلے آ گئے، تو ہم نے کہا چلو جب بالا نہیں اتنی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ کر کے جائے۔ تو رویے جو ہے وہ جونیئر کو، وہ فیس ویلیو کو ختم کرنے کے لیے جونیئر کو اتنا لفٹ کروائے کہ بغیر لکھے پڑھے۔ اب کوئی وکیل، جب ہمارے کیسز ہوتے تھے ہائی کورٹ میں، ہمیں ڈر لگتا تھا، رات کو بخار ہو جاتا تھا۔ میرا اگر کوئی سیول کیس ہوتا ہے، ایوکشن ہوتا ہے، ریویژن ہوتا ہے، 3 دن پہلے بخار شروع ہو جاتا ہے، اس سینئر کے پیچھے بھاگو، اس سینئر کہ بھائی خدا کے لیے کچھ بتا دو۔ اب کسی کو بخار نہیں ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ بینچ سے کوئی مجھے ٹف ٹائم نہیں دی جائے گی۔ تو آپ خصوصاً جونیئر کو ٹف ٹائم دی جائے گی، اور ٹف ٹائم آپ کے فیوچر اور آپ کے کیریئر بلڈنگ کے لیے دی جاتی ہے، ورنہ آپ کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی خناس نہیں ہے، آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ وہ آپ وکیل بھی آپس میں لڑتے، کبھی جج بھی لڑ لیتے، گھر سے آتے یا تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، صبح اخبار دیکھ لے ٹینشن، بل زیادہ آ جاتے، مسز کے آج میں ناشتے کے بجے سامنے بل رکھ دیتے، ٹینشن، روڈ پہ ٹریفک بلاک، ٹینشن، بارش ہوئی، کھڈے، مثال ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ تو وہ ٹینشن کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ خدا نخواستہ ہمارے ذہن میں کوئی، اب ہمارے بچے، تلخیاں بھی ہوتی ہے، ٹک ٹک جھگڑے بھی ہو جاتے، مگر وہ وقتی ہوتے، دوسرے کیس میں نہیں، وہ اس کیس تک محدود رہتے ہیں۔ ہاں وہ عبداللہ صاحب نے ایک بات کی، نو ڈاؤٹ، یا جمال صاحب آیا تھا، نیم صاحب آیا تھا، سپریم کورٹ کے ججز آتے ہیں، اور آپ لوگ بھی جب جاتے ہیں ملتے ہیں ان ججز سے، اگر کمپیئر کیا جائے، یہ بات ہو رہی کہ ہماری جوڈیشری کمپیئر کر دے باقی صوبوں سے، تو بڑی زبردست ریپوٹیشن، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ جتنی یہ بات حقیقت ہے، یہ بھی حقیقت ہے، جتنا ویل پریپیئرڈ ہو کر کے ہمارے وکلا آتے، اگر آپ دوسرے صوبوں سے وہ کر دے تو ویل مینر بھی ہمارے وکلا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی نہیں، ویل پریپیئرڈ بھی ہے، ویل مینرڈ بھی ہے، اور ویل ڈریس بھی ہے، ہر حوالے سے ہمارے وکلا بہتر ہے، مگر پرفیکشن نہیں ہے، بہتری کی گنجائش ہے، آپ کے فائل اینڈ رینکس میں بھی بہتری کی گنجائش ہے، اور ہمارے پاس بھی بہتری کی گنجائش ہے۔ ایک ڈسپیوٹ جو میں نے 10-15 دنوں میں محسوس کیا ہے، میں آپ کا 5-10 منٹ مزید لوں گا، وہ یہ کہ ڈسپوزل، یہ ایک غلط فہمی ہے کہ آپ کیسز کو پینڈنگ رکھ دیں، اس کے 2 نقصانات ہیں۔ کیسز چلیں گے تو اسے مزید کیسز پیدا ہوئیں گے، جتنے پینڈنسی نکلے گی، پرانے کیسز نکل جائیں گے، اتنا وکلا کا پریکٹس جو ہے چلے گا۔ مجھے کسی نے کہا ایک کام تو کر لو، میں نے کہا کیا کروں؟ بولتے یہ انٹرا کورٹ اپیل وہ کر دے۔ میں نے کہا یار خدا سے ڈر لے، نیشنل اس میں ہمیں ویسا ہی موقع نہیں مل رہا ہے، اگر یہ بھی ہم نے کر دیا کہ ایک دفعہ آپ کا سی پی خارج ہو جائے، پھر انٹرا کورٹ اپیل بھی آ جائے، تو پھر ہمارے بندے سپریم کورٹ نہیں جائیں گے۔ اب تھوڑی بہت کوشش ہوئی ہے کہ ہمارے ہے تو 350 ہے، مگر 50-60 لڑکے جو وہ اب سپریم کورٹ جا رہے، تو یہ بڑی نیک وہ سائن ہے۔ آپ نے اور کیا کیا کہا تھا؟ ہاں اب یہ نہیں، جوڈیشل ورک اپنی جگہ پہ، ہمیں آئے ہوئے میرے اور میرے بھائیوں کو 1 مہینہ ملا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں جتنا بھی کوشش کر لوں، میں نہیں ماختر نہیں بن سکتا ہوں۔ وہ میرا استاد تھا، وہ میرا مینٹور تھا، وہ مجھ سے بہت بڑا آدمی تھا۔ میں آسمان سے گر جاؤں بھی میں جمال مندوخیل نہیں بن سکتا ہوں، میں محمد نور نہیں بن سکتا ہوں، میں قاضی فائز حسان نہیں بن سکتا ہوں۔ ہاں ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میں اس کے فوٹ سٹیپس کو تو میں فالو کر سکتا ہوں، میں ایشو سے لا تعلق نہیں رہ سکتا ہوں۔ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ ود ان 6 منتھ بلوچستان ہائی کورٹ میں پینڈنسی کا جو ہے پورے ملک کا مسئلہ ہے، یہ بلوچستان ہائی کورٹ کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ آج آپ کیس داخل کر دیں، اپنے مرضی کا ڈیٹ لے لیں، اور اپنے مرضی کے ڈیٹ پہ آپ فیصلہ لے لیں۔ پینڈنسی نہ میرا لوور کورٹ میں ہوگا، یہ میرا خاص ہی فوکس ہے، نہ میرا ہائی کورٹ کا ایشو رہے گا، مگر میں یہاں تک نہیں رہوں گا، اس لیے نہیں کہ میرے ایشوز اس سے ہٹ کر کے کچھ بڑے بڑے ایشوز ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹے مثالیں دیتا ہوں، میری مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوتی ہیں، میرے بچے مسنگ ہوتے، ماں باپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ زندہ بھی ہے، ہمارا بھی ہوا ہے، اس بین کو اپنے بھائی کا لاش بھی نہیں ملتا ہے۔ تو جہاں پہ آپ کے ہزاروں لوگ مسنگ ہو، جہاں کے اب یہ ایشو جو ہے نا، یہ مجھے دنیا کے ہر ایشو سے زیادہ میرا نزدیک کس کا اہمیت ہے۔
यहाँ पे लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे। यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में, एक नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरे 300 बेटियाँ, माएँ और बहनें जो है वो सियाकारी के झूठे इल्ज़ाम पे, आपका तरबूर के साथ दुश्मनी है, आप आके बेटी को मार दें। उस पे एक ही छोटा सा इल्ज़ाम, माँ को मारे, बेटी को मारे, बहन को मार ले, उस पर सियाकारी का इल्ज़ाम लगा दे। न तहसीलदार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, न उनका खून बहा होता है, न फिर कोई कबायली दुश्मनी होती है। ओ भाई, तुम कहाँ से फरिश्ते बन के आए हो? बेटी के साथ अगर एक मोबाइल पकड़ा गया, अगर उसने किसी के साथ बात की, अब दुनिया जान के इल्ज़ाम लगा दो। तुम अपने गिरबान में देखो कि तुमने ज़िंदगी में क्या आज तक कोई मर्द सियाकारी के इल्ज़ाम पे मरा है? फ़ख्र से कहते हैं, इतना शर्म भी नहीं आते बीवी के बेटे हुए कि फ़लानी मेरी गर्ल फ्रेंड है। क्या ये खातून यह बात कर सकती है